الحمد للہ الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور خیر الانام صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابک یا خاتم النبیین۔ مقتدر علماء کرام، نعت خوانان اعظام، جملہ حاضرین سامعین، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی غرض میں اور اجتماعی دعائے مغفرت کے اہتمام میں منعقد ہے۔ عوام الناس مسلمانوں کی زبان پر یہ مجلس قرآن خوانی، کل خوانی یا پھر ختم شریف کے نام سے مشہور ہے۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا، نعت خوانان حضرات نے رباعیات اور کچھ نظمیں سنا کر ہم سب کو محظوظ کرنے کی کوشش فرمائی۔ جمعہ کا روز ہے، یہ دنوں کا سردار دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نے نماز جمعہ اللہ کی توفیق سے ادا کرنا ہے۔ وقت کی بڑی نزاکت ہے۔ کچھ مہمانان کو، معززین ساتھیوں کو ٹائم ملا اور کچھ کو نہیں مل سکا، تو ضروری نہیں کہ سنایا ہی جائے، کبھی کبھی سننے کی بھی عادت ڈالی جائے کہ ہم کوئی بات سن لیں۔ سورہ فجر سے میں نے بڑی مشہور و معروف آیات کریمہ پڑھی ہیں۔ ترجمے کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ لوگوں تک میں نے عرض کرنی ہیں۔ ان آیات بینات میں
بعض مفسرین کی رائے کے مطابق اہل ایمان اور اہل تقوی کی دنیا کی رخصتی کے وقت جو خدا کا بندے پر احسان ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ یعنی اس کی جو دنیا کا انجام ہے اس کیفیت کا بیان کیا۔ اور بعض علماء مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ قیامت والے دن جب مومنین، متقین، محسنین خدا رب عز و جل کے فضل و کرم سے نجات پا جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اس وقت فرشتگان اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے بندے کو یہ اللہ کا انعام سنائیں گے۔ اب اس آخری کیفیت میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو جنت کے داخلے کے وقت اس پیار سے بلایا جائے گا۔ اور بعض کی رائے جیسے کہ میں نے عرض کر دی، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بوقت موت بھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرد حق، مرد مومن، مرد آشنا، دنیا فانی ہے تو جانا تو ہے، تو کتنی حسین خوبصورت کا یہ انجام اور لمحہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی پیار بھری گفتگو کروا رہا ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ میں نے اس کو عنوان آپ کو سمجھایا ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے، آپ کی توجہ چاہتا تھا، اس لیے میں نے پہلے یہ باتیں سمجھائی۔ جملہ پڑھتے ہیں پھر کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بعض مرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ملک الموت فرشتوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اس کی پاس، اس کی معیت میں پہنچتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور اس بندے سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی، یقین والی جان، یعنی اللہ اللہ کرنے والی جان، اللہ پر یقین رکھنے والی جان، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ نفس مطمئنہ اللہ اللہ کرنے والا، ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنے والا، خوشی غمی میں، دکھ سکھ میں، امیری غریبی میں، سفر و حضر میں، دن رات میں، صبح و شام میں اپنے رب نو نہ بھلانا، اس کی یاد رکھنا، اپنے رب کی محبت میں، یاد میں مست رہنے والا۔ ان لوگوں کا جب انجام آتا ہے، آخری ٹائم آتا ہے، تو فرشتہ اتنے پیار سے کہتا ہے اے اللہ اللہ کرنے والی جان، اے اللہ پر یقین کرنے والی جان، اے اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنے والے، نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ،
اللہ اللہ۔ اگلے جملے کی طرف جانا چاہتا ہوں قرآن پاک کے، یہ میں نے اس کا نہایت مختصر ترجمہ اس لفظ کا آپ کو سنایا ہے۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ایسے بندے سے، ایسے مرد حق سے، میں اس کو ایک پنجابی جملہ پہ سمجھانا، میں تینوں مارے نہیں آیا، میں رب دا سنیا دین آیا۔ ہاں، میں مارنے نہیں آیا۔ جو اس اطمینان کے درجے پر لوگ فائز ہوتے ہیں، یقین کے اعلیٰ درجے پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں جو ہمیشہ مست اور الست رہتے ہیں۔ اس مست الست سے مراد ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، کہ یہ وہ لوگ ہیں اطمینان والے، کاملین، مومنین، متقین، کہ جب انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ، یہ رب کے تینوں لازمی معنی میں ہیں۔ رب مین مالک، رب مین خالق، رب مین رازق۔ جب یہ تینوں اس میں شامل کیے جائیں گے تو پھر اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہاں کیا کہتا ہے؟ ربنا اللہ، میرا رب کہتا ہے جب بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا بنانے والا، ہم پر تیرا آرڈر چلتا ہے اور تو ہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، جب یہ لوگ کہہ کے ثم استقاموا، پھر تکلیفوں کے، مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، امتحانوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، یہ اپنے عقیدے پر قائم رہتا۔ ربنا اللہ، کہ میرا مالک، ہمارا مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں پروان چڑھایا اور اس کا آرڈر ہے ہم پر، وہ ہمارا مالک ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس پوزیشن میں ہوتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بوقت موت اتنی پیاری صدا دی جاتی ہے کہ ارجعی الی ربک، اے رب رب کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کی توفیق سے حج کرنے والے، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقات و خیرات پر پابندی کرنے والے، غرباء کی امداد کرنے والے، والدین کی قدر کرنے والے، اساتذہ کا خیال رکھنے والے، اے اطمینان جان، اے مطمئنہ، تو اپنے رب کی ہر حالت پر راضی رہ کر اپنے آپ کو تو نے نفس مطمئنہ ثابت کیا، تو اس کے لیے یہ اعزاز ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ملک الموت بیٹھ کر کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سرٹیفکیٹ ہے دنیا پر اس کو کہا جائے کہ اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کی ذات پر قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والے، اس کی رضا پر راضی رہنے والے، ارجعی الی ربک، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے اور میں یہ تجھے پیغام دینا ہے۔ جو مرنا تا ہے، یہ فرشتے ڈھنگ لے کے آئے تو مرنا تا بھی ہے، اور اگر یہ فرشتے اتنا پیارا پیغام لے کر آئے تو مرنا پھر بھی ہے۔
مرنا ہے پھر. ہاں میں ایک قرآن پاک میں اس کیفیت کی ایک تمہیں اور عرض کرتا ہوں. یعنی ایک یہ جان ہے جس کو اتنے پیار سے بلایا جا رہا ہے، اور ایک کی کیفیت سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اب چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، میں نے جو پڑھا اور آپ تک پہنچایا آپ اس کو سمجھ نہیں سکے، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھیں. کَلَّا ہاں اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، یہ جب جان حلق تک پہنچ گئی. یعنی اس کے طریقہ یہ ہے کہ جو فرشتہ اجل ہے وہ بندے کی جان پاؤں کے ناخنوں سے شروع کرتا ہے اس کا نکالنا، پھر اس کے گھٹنے آ گئے. جب اس کے گھٹنے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں بے حس ہونے، پھر اس طرح اس کا پھر باڈی جو ہے وہ ایسا ایسا بے حس ہو جاتا ہے، ایسا یہاں سے ایسے اچانک نہیں کہ یہاں سے اس کو مروڑا دیا اور اس کو مار دیا، ایسا نہیں کرنا. اس میں کیفیت ہوتی ہے جیسے جیسے وہ یہاں چلاتا ہے تو بعض کے لیے وہ سخت اقدامات ہوتے ہیں اور بعض کے لیے بڑے آسان پہلو ہوتے ہیں. اب اس کو بھی میں سمجھانے کے لیے میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں. ویسے تو میں آگے نکلنا چاہتا تھا لیکن کافی پڑھے لکھے میرے بیلی میرے دوست تشریف فرما ہو گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لطف اندوز ہوں اللہ کے قرآن سے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اللہ نے یہاں دو قسم کے فرشتوں کی قسم بیان کیا. فرمایا ان فرشتوں کی بھی قسم جو مرنے والے کی جان بڑی سخت طریقے سے قبض کرتے ہیں. یہ بھی موت ہے، انجام ہے. غرقاً. اور اگلے جملے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی بھی قسم جو مومن بندے کی موت کے وقت آسانی دے نال بیتے گڈھا کھلے گئے. پھر وہ گاڑ کھولتے ہیں، توڑتے نہیں، ایستا ایستا پیار سے اس کی گانٹ کھولتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. یعنی ایک موقع ہے وہاں سختی کی جا رہی ہے، اور ایک موقع ہے وہاں پیار سے اس کی گانٹ کھولی جا رہی ہے. فرمایا ان فرشتوں کی قسم جو مرد مومن کی موت کے وقت نہایت پیار سے اس کی جان کو نکالتے ہیں. میرے بیلیوں ساتھیوں یاد رہے، لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. ایک مر رہا ہے، میرا رب کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور ایک مر رہا ہے اور میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. ایک ایسی تولی گئی ہے فرشتوں کی جو بڑی آسانی سے گرے کھول رہی ہے.
یعنی اس کو آرام سے نہایت سکون سے اس کی جان کو قبض کیا جاتا ہے. تو فرق ہو گیا. اب یہ جو جملہ میں اگلا سنا رہا ہوں، وکیل من را، وہ مریض جس کی جان کندن کا ٹائم آ گیا. اب وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرا، کوئی پھوکا شوکا دم کرانے والا، کوئی علاج. من راق، کوئی ہے راق رقیہ سے یعنی دم سے کوئی ہے. اب دم چلو باقی علاج معالجے تو میرے نہیں کم آئے، دارو تو نہیں کم آئے، بوتلیں شوتلیں تو نہیں کم آئیاں، ٹیکے میکے کم نہیں آئے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دارو دوا کرنے والا کوئی ہے. لیکن جب اسے کوئی نظر نہیں آتا، وَظَنَّ، پھر اس نے یقین کیا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب تو جدائی کا ٹائم. اب یعنی کوئی نہ باپ کام آ سکا موت کے وقت، نہ بھائی کام آ سکے، نہ بھتیجے کام آ سکے، نہ بیٹے کام آ سکے. یہ ٹائم سارے اکٹھے ہو جائیں، بہنیں آ جائیں، بھائی آ جائیں، بیٹے آ جائیں، بھتیجے آ جائیں، خاندان اکٹھا ہو جائے، لگ جائے منتیں ترلے کرنے، تو کیا منتیں ترلے کرنے سے کام بن جائے گا؟ فرمایا نہیں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وقت موت آتا ہے، نہ ایک لمحہ ہم دیر کرتے ہیں، نہ ایک لمحہ ہم پہل کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ غصے میں یہ نالائق ہے، غصے میں اس کی جان فوراً قبض کر کے چلے جائیں. اس کو جو ٹائم مہلت دی ہوئی ہے اس کو موقع دیتے ہیں. اور ایک نیک آدمی ہے تو اس کو رہنے دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے. اس کے لیے جو ٹائم ہے مقرر آیا تو اس پر ہم اس کی جان قبض کرتے ہیں. پھر اس کے انجام کیا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کی پنڈلی سے پنڈلی بجا دی گئی. اس کی اس طرح جانے اللہ تعالیٰ اتنی اس وقت فرشتوں کے ذریعے جو اس کی سختی ہوتی ہے. پھر اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ، چل اپنے رب کی طرف، چل اپنے رب کی طرف. یومئذ المساق، بڑی یعنی درے لگا کر اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. اب یہ میں نے ایک نقشہ قرآنی بیان کیا، ایک دے حال ہے کہ انہوں دھر کے لے جائے. آگے لگو. ایک یہ انداز ہے لے جانے کا، اور ایک یہ ہے کہ سرانے بندہ اس مرد مومن کے سرانے فرشتہ آن کے بیٹھے اور اپنی شان کے مطابق یہ کہے کہ اے مرد مومن اللہ تینوں سے دیندہ. اب دیکھو کتنا فرق ہے اس کا. تو لفظ موت تو ایک تھا لیکن مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. ایک کے لیے پیغام آ رہا ہے واپس آؤ، ارجع الی ربک، چونکہ تو اپنے تیری حالت کیا ہے خدا نے دیکھو دونوں سرٹیفکیٹ میں، ایک ہے راضیہ ایک ہے مرضیہ. ترجمہ سنانا چاہتا ہوں. راضیہ یہ بندے کی کیفیت ہے، مرضیہ ہے یہ بندے کا حال، لیکن اس میں خدا نے اپنی رضا بیان کی. راضیہ تو ساری عمر مجھ پر راضی رہا، مرضیہ اب میں تیری جان پر راضی ہوں. یہ اس کو پیغام ملتا ہے، تو میرے حکموں پر راضی رہا، تو میرے آرڈر پر راضی رہا، تو میری نعمتوں پر راضی رہا، کمی بیشی پر راضی رہا، دکھ سکھ پر راضی رہا. فرمایا یہ تو تیری شان تھی. اب ہم تیرے نفس کو یہ اس مطمئنہ کو اعزاز دیتے ہیں کہ ہم تجھ پر راضی ہیں. اللہ بھی تجھ پر راضی ہے. اللہ جس کو یعنی موت کے وقت یہ پیغام دے دیا جائے کہ اللہ تجھ پر راضی ہے،
تو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، خود غور کرو کہ اس مرنے والے کی شان کیا ہے۔ اس کے لیے تو پھر وہی جملہ ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے۔ چارپائی تو سب کی اٹھنی ہے، جنازہ تو گھر سے سب کا اٹھنا ہے، لیکن ایک جنازہ وہ ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے راضیہ مرضیہ۔ میرے ساتھیوں، یہ جو لفظ راضیہ مرضیہ میں کہا، اس پر میں تھوڑی سی میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، پھر تمہیں سمجھ آئے گا، وگرنہ بغیر مثال کے نہیں سمجھ آئے گا۔ راضیہ مرضیہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، یہ کوئی عام مقام ہے؟ ہم چھوٹی سی تکلیف پر رب کے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ بیماری بڑھ گئی تو شکوہ، بخار لمبا ہو گیا تو شکوہ، نقصان کوئی ہو گیا تو شکوہ، جنسی مالی نقصان ہو گیا تو شکوہ شکایت، اولاد کے ملنے میں لیٹ ہو گئی تو شکوہ شکایت۔ تو یہ شکوے شکایت والے نفس مطمئنہ نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ مغالطہ نہ رہے، یہ حقیقت میں تو نفس مطمئنہ ہر نبی کا نفس ہے۔ ان کی صحبت سے اور ان کے طفیل اور ان کی عقیدت سے، ان کے نقش قدم پر مر مٹنے والے لوگ اس نفس مطمئنہ کے حقدار ہیں۔ جو اس کی رضا پر راضی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافر لوگوں کے ان کے میلے والے دن بت توڑ دیے اور اپنا کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، تو کھلوتا رہا۔ جب وہ اپنے میلے ٹھیلے سے فارغ ہو کر آئے تو ویکھیا تے سارے بت ٹوٹے پے، انہاں دے نظر خدا مارے کٹے پے، وہ چونکہ ان کو تو خدا سمجھتے تھے، ہم بت کہہ رہے ہیں۔ آگے آئے کہ خدا سارے کٹے پھاٹے پے، بت ٹوٹے پڑے۔ یہ کی ہویا انہاں دے نال، یہ کی ہویا، کون کر گیا؟ یہ کی ہویا ہے؟ اب انہاں آکے کون ہو سکتا ہے؟ آگے یقال لہو ابراہیم، ایک کم ابراہیم کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ انہاں دے خلاف وہ گل نہ کرتا ہے، جتھے بھی موقع ملتا ہو انہاں دے خلاف گل کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دے درس دیتا ہے، وہ کم کر گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم تو صدیق نبی ہیں اور صدیق ہیں۔ ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے، جیسے ہر نبی نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہر نبی صدیق، ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ نبی جو ہے وہ صدیق بھی ہے، اس کی امت میں صدیق ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، وہ نبی نہیں ہوتے، لیکن نبی ضرور صدیق ہوتا ہے۔ اب وہ نہ آکے ابراہیم میں تو مارے، اگر آپ آکھن میں نہیں مارے تو پھر صدیق میں وہ فرق آئے گا۔ اور نہ آکھا چون تسی لوگ ہو کہ تسا پہلو تک نہ کل تو شنائی تو ہم کہیں پھائے۔ اچھا انہاں کولو نئے پوچھ دے بھئی تونوں کون مار گیا؟ تے موڑ یعنی جیڑا ہے وڈا مور بنیا کھلوتا ہے، موڑے تے سال آئے تے تھوڑا لائے تے کھلوتا ہے۔ اسے کل پوچھو تیری موجودگی تیرے سامنے سارے کٹی پھٹی گئے تے تو انہاں دی مدد کی تھی تے نہ انہاں نو چھڑایا تے یا تو غصے چان کے سارے دا رگڑا کر دیتا ہے، تو کل پوچھو تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جان دیتا ہے، نہ یہ سن دے ہیں نہ یہ جواب دے، تو سانو ساڑھے نال انہیں نہ کر،
تو انہوں پتا تھا اے ابراہیم نہ یہ سنتے ہیں اور نہ یہ بولتے ہیں اُفِّل لَكُمْ فرمایا تواڈے تے بھی افسوس ہے تساں ایہو جے اپنے خدا بنایا ہے. آپ نے نہایت اس مقام پر بھی واضح فرمایا. انہوں نے تسلی ہو گئی اے مارن کٹانا لائی ہو. اب فیصلہ ہوا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں اس کو ڈال کے جلا دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. ساڑھے خداوند کو بہت تکلیف پہنچائی جائے. تو ایک بڑی چار دیواری تجویز کی گئی, اس کے اندر لکڑیاں کٹھی کی گئیں, اس پر تیل ڈال دیا گیا, آگ سلگا دی گئی, آگ زوروں سے چلی گئی. مقولہ ہوتا ہے یعنی اتنی بلند کہ بھئی آسمان کو چھونے لگی, یہ مقولہ نما بات ہوتی ہے, یعنی بہت بلند آگ جناب بڑھکا دیتی گئی. اور اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں ڈالنا ہے. میں قریب آ گیا ہوں بات سمجھانے کے. منجنیق کے ذریعے اب اس میں اس کو ڈالنا ہے, رسے کھینچنے ہیں اور پھر یک لک چھوڑ دینے ہیں, اور یہ اڑ کر جائے گا. 2-3 مرتبہ اڑارا دیں گے, تیسری مرتبہ چھوڑ دیں گے رسہ, یہ جائے گا اس آگ کے اندر اور جل جائے گا. اس حال میں بھی ابراہیم اللہ دی رضا تے راضی بیٹھا ہے. اور سامنے آگ نظر آ رہی ہے, موت نظر آ رہی ہے, ظاہری انجام نظر آ رہا ہے. تو اس ویلے تو بندہ گھبرا جائے, مگر آپ کے چہرے پر تو کیا طمانینت, یہ اس لفظ اطمینان سے میں نے استعمال کیا ہے, کیا طمانینت, کیا تسکین, کیا وقار, کیا روح, کیا دبدبا, کیا سکون, کہ وہ دیکھنے والے حیران رہ گئے. تو اللہ کے فرشتے بھی حیرت میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے بندے کو آزما لو, پتہ کرو اس کا یہ کس حال میں ہے. تو اب فرشتگان میں سے جبریل امین حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں, اور کیا کہا, حل لک حاجہ یا ابراہیم, یا ابراہیم کائی لوگ آگے سٹو انتے آئے بیلی سارے رستے پہلی بیٹھے اولارے دے کے سٹن دے پورے پروگرام میں تو تیرا کیا ارادہ ہے, کوئی لوڑ کوئی مدد تیری کریے, یہ فرشتوں کی جماعت میں لے کر آیا. تو آپ کی زبان سے کیا نکلا, لا, توڑی کوئی لوڑ نہیں. وہ اس ویلے تو لوڑ آئی. اس وقت تو آپ کہتے ہیں بھئی زمین پھٹ جائے, آگ کو نگل جائے, یا یہی آگ اللہ اٹھا کر میرے دشمنوں پر برسا دے. دونوں اللہ قادر ہے. آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے اللہ پوری کرتا, لیکن آپ کہا اللہ بل حاجتی اللہ, اے جبریل مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے, مجھے حاجت ہے اپنے اللہ کی کہ وہ راضی ہو. ہم تو اس کے راضی کرنے کی فکر میں بیٹھے ہیں, اس کو راضی کرنا. اگر وہ اس حال میں راضی ہے کہ ابراہیم جل جائے, میں تیار ہوں. کون ہے ایسا؟ یہ ہے مقام رضا, مقام اطمینان. اگر وہ جلنے پر راضی تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں. اور پھر اگلا جملہ بھی اعتقاد کا دیکھو, جس کو میں یقین کے لفظ میں نے کہا, اور اگر میرا رب میرے جلنے پر راضی نہیں ہے, یہ تو ایک نمرود ہے, ساری دنیا نمرود بن جائے اور آگ اکٹھی کر لے, میرا والی کوئی نہیں ڈنگا کر سکتا. سارے کو سبحان اللہ اگر سمجھ آئی, یہ ہے وہ یقین کا درجہ, یہ ہے وہ اطمینان کا درجہ, کہ اگر یہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور میرا نقصان کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتی, اور اگر وہ چاہتا ہے میرے جلانے پر راضی ہے تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں. اچھا جب یہ جملے کہیں نا بل حاجتی اللہ, تو آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا چلو ساڑھی کوئی نہیں, اللہ دی تتے میں لوڑے انہوں آگ تے سے
وہ اللہ نو آکھ دے، اللہ سے کہہ دے۔ یہ بہت بڑا اہم مقام ہے جس کی طرف میں تمہیں لے آیا ہوں، بڑی مشکل گلی میں لے کر آیا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑے وقت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں اللہ سے عرض کرو تو آپ نے کہا، میں پہلے عربی عبارت کا جملہ کہتا ہوں پھر ترجمہ اپنی بالکل پنجابی ٹھیٹ میں کروں گا۔ آپ نے کہا علمہ اے جبرائیل، علمہ بحالی، علمہ بحالی۔ آپ فرمایا اے جبرائیل میرا رب میرے حال میں ویندا پیا، میں دساں تے تاں گل بن ہن میں دساں، مینوں اگے سٹیندے پئے، ان میں دساں رسے تیار کیتے بیٹھے ہیں، اے میں آکھاں کیا میرے رب کو پتہ نہیں ہے؟ وہ جبریل کہتا پتہ ہے۔ فرمایا اگر پتہ ہے تو حسبی من سوالی، مجھے سوال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا رب ہی کافی ہے۔ آئے یہ وہ درجہ ہے اطمینان، کتنا مشکل درجہ ہے کہ اللہ سے مانگوں، اس کو میرا پتہ نہیں ہے، میرے حال کا علم نہیں ہے، وہ میرے حال سے واقف، میرے سوال سے واقف، مجھے نہ سوال کی ضرورت ہے نہ اس طرح کہنے کی ضرورت ہے، مجھے یہی پتہ ہے مجھے رب کی ضرورت ہے، میرا رب راضی ہو جائے، وہ جس حال میں بھی راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب راضی ہو جائے۔ اس کے کتنے امتحان ہیں، بیٹے کون ذبح کرتا ہے، بیٹے کون ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کہا میرا رب راضی ہو جائے، ذبح کرنے کے لیے تیار۔ وہ تو الگ بات ہے، اللہ نے دمبا ذبح کروا دیا اور آپ کی قربانی کو قبول فرمایا، اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں قربانی رکھ دی اور آپ کا ذکر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہمیشہ کے لیے آخر میں چھوڑ دی۔ آج تک دنیا جب بھی میرے نبی پر درود پڑھتی ہے ساتھ ابراہیم پر بھی درود پڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دنیا پڑھ رہی ہے، قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا ابراہیم تیرا ذکر جاری رہے گا، اس کا ذکر جاری ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے آپ کا ذکر، باقی رکھ دیا۔ میرے پیر بھائیوں، میرے بیلیوں، میں قریب جملے لے کر بیٹھا ہوں اور آپ سارے مہمان معزز بڑی وقت پر الحمدللہ تشریف لائے ہیں، اور اب جو ان ٹائم آنے والے میرے بیلی ہیں وہ بھی دور سے یہی سکوٹر دوڑ کر آ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ تمہارا پنڈال بھر گیا، اور میں نے میرے عزیز القدر مولانا صاحب فرما رہے سن بڑی محبت نال کہ ہون اپنے بیلیاں نو شاید تھوڑا جیا آکھنا پوے کہ تسی اگیرے ہو۔ ہاں تھوڑا سا ویسے ایڈے بندیاں نو جبڑ جنگ بندیاں نو حلاونا کوئی سب کا کام تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن وہی تسی یہ اپنے آرو مہربانی کرو تو پھر تھوڑی جبڑ جنگی بھی قائم رہ جائے گی اور مجلس کے آداب بھی پورے ہو جائیں گے، اور دوستانوں بھی جڑی فکر لگی ہے کہ پنڈال جڑا ہے وہ بھر گیا ہے، آنے والے لوگ تیزی سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے مشکل نہ بنے۔ میں نے اتنی امید نہیں ہے جتنا تو سب میری قدر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھلا کر، سارے قریب ہو جاؤ، سارے ایسے تھوڑا قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ آنے والے لوگوں کے لیے باہر سخت دھوپ ہے، ہم چھاؤں میں بیٹھے ہیں، آنے والے لوگوں کے لیے جگہ چھوڑو۔ رائٹ ٹائم پر جتنا مجھے کہا گیا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب ختم شریف پڑھیں گے اور ہم بھی ختم شریف سنیں گے، دعا میں شامل ہوں گے۔
لیکن میرے پیر بھائیوں، میرے بیلیوں، ابراہیم علیہ السلام اس بات پر راضی ہے کہ اگر میرا رب راضی ہے میرے جل جانے میں تو ابراہیم تیار بیٹھا ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت جلا نہیں سکتی۔ یہ وہ اطمینان کا درجہ ہے جو اللہ نبیوں کا عطا فرماتا ہے۔ بالآخر انہوں نے سر چھوڑیا، آپ آگ میں چلے گئے، وہ انتظار کر دے رہے ہیں کہ بھئی آگ کیسے لے مٹی ہو سی تے وکسا آئے میں ابراہیم دا کیا بنیا۔ تو جس ویلے کچھ آگ مٹی ہوئی تو دیکھا ابراہیم انگارے تے بیٹھے موج نال اللہ دا ذکر کر گئے۔ اور جب قریب آئی نا آگ ٹھنڈی ہونے کے تو آپ کی جو گھنگریالے بال تھے وہ ہل رہے تھے، آپ کے کپڑے کو کچھ نہیں ہوا، جسم تو جسم رہا، آپ کے کپڑے کو کچھ نہ ہوا۔ ہمارے بیلیوں، جب اللہ جس کو بچانا چاہے، رکھنا چاہے تو کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا سے لے جانا چاہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے عقیدہ تم لوگوں کا صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام ہے، امتحان ہے، میرے دھیان کرو، ایک امتحان ہے تسلیم و رضا کا، امتحان ہے بندے پر تسلیم و رضا کا، جو اللہ نے اکثر نبیوں سے لیا ہے، یہ اکثر نبیوں سے لیا ہے۔ تسلیم و رضا کا مقام ہے کہ انہوں ساڑی بولی کہ سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں، سر تسلیم خم ہے، ایسا تو مننا رہے کیا ہے، ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ دنیا کا ایک مقولہ ہے، عربی میں اس کو یوں پڑھا جاتا ہے کہ یعنی بندہ کہتا ہے اللہ جو تیرا دل چاہے میں اس حال پر راضی ہوں۔ اور یہ بہت بڑا تسلیم و رضا کا مقام ہے۔ اس میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، تسلیم و رضا میں تسلیم و توجہ ہے تو تسلیم و رضا میں مانگا نہیں جاتا، دیا جاتا۔ ادھر علامہ صاحب تو بہت مطمئن ہوئے، پتہ نہیں توڑا کیا ہے، سارے دنیا میں رکھا لے پہنچ گئی ہوئے گی۔ تسلیم و رضا میں یہ وہ منزل ہے جب تسلیم و رضا کا ٹائم ہوتا ہے پھر مانگا نہیں جاتا، جو وہ مانگ رہا ہے وہ دیا۔ یہ امام حسین کا بھی واقعہ اسی طرح کا ہے۔ جس گھرانے کے آپ فرد تھے نا، اگر آپ دعا کر دیتے تو نقشہ ہی بدل جاتا، نقشہ ہی بدل جاتا۔ لیکن یہ امتحان مانگنے والا نہیں تھا، اتنے تا اکبر بھی دیونا ہے تے اصغر بھی، یہاں تو اون و محمد دینے ہیں، یہاں برادران دینے ہیں، یہاں خاندان کا خاندان قربان کرنا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست نداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ جب کوئی ایسی منزل پر ہوتا ہے پھر مانگا نہیں جاتا، جو وہ مانگتا ہے وہ دیا جاتا۔ پھر ایسا نہیں کیا زندہ آباد ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ جو مڑے نہ دا پیو مشکل کشا آئی تے آپ بھی خاندان اہل بیت ہاں مڑے نہ دی مدد کیوں نہیں؟ حد ہو گئی ہے، سمجھے نہیں؟ میں ایک اور بات، اگر تو دیکھو موقف تو یزید چاہتا ہے کہ حسین جھک جائے، حسین چاہتا ہے کہ میں جھکوں گا تو رب کے آگے جھکوں گا، نہیں تو تھوڑی سبحان اللہ۔ میں ایدہ مختصر جملہ اتنی تاریخ کا ان سمو کے تو انہوں پیش کیتا ہے
کہ میں اس رپھڑی چی نہیں پیا، ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا ادھر کیا، اس کو چھوڑ دیا. یزید کا تقاضا ہے، فوج آ گئی، پانی بند کر دیا یا اور مشکلات میں ڈالے، باہر چوکیاں لگا دی، پریشر ڈال رہا ہے. ارادہ کیا ہے؟ حسین جھک جائے میرے سامنے، یہ اس کا پلان ہے. اور حسین کا ارادہ کیا ہے کہ یہ محمد کا پلا ہے، یہ محمد کے کندھے پر کھیلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی پاک کی نماز کی حالت میں اس کی پشت پر سوار ہونے والا ہے. یہ اغیار کے آگے جھکنے والا نہیں ہے. جب سر جھکائے گا اپنے رب جھکائے گا، یہ جھکنے والا نہیں. ہاں ایک مجھے شعر بھی یاد آیا لیکن ہے اکھیرا گیا، پتہ نہیں میں پورا کر سکتا نا. جن کی نظروں میں عیاں ہے حق پرستی کا جلال، جن کی نظروں میں عیاں ہے عیاں لولا را برہان رب، جن کی نظروں میں عیاں ہے. قرآن پڑھے آپ پتہ نہیں لگا میں کیڑی مثال دیتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کوٹھے چ مائی ڈکی گلیے، دروازے بند کر چھوڑے، کفر لگ گئے، سمجھ لیا کہ اب کیا کرے گا، کہاں بھاگے گا، کہاں جائے گا. میری مرضی پوری کیتی بغیر باہر نہیں نکل سکتا. وہ آپ کو جھکانا چاہتی ہے، مگر جن کی نظروں میں عیاں ہے حق پرستی کا جلال. ایک جامعہ محمد صاحب کا ایک بڑا پرانا شعر ہے. ویسے آپ فرماندے نا، انگلی منہ وچ پا یعقوب کہاں بیٹے تائیں، اسی جد پیغمبراں بیٹا سانو داغ نہ لائیں. یہ جو مقام ہے نا ایوب کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے آئی، یعنی اللہ کا جلوہ نظر آیا، اللہ کا نبی نظر آیا تو اللہ کا جلال نظر آیا. تو جن کی نظروں میں عیاں ہے، جنہیں ہر ویلے اللہ کا جلال دیکھ رہے، حق پرستی کا جلال، پیش باطل جھک نہیں سکتی کبھی ان کی جبی. انہوں نے کوئی نہیں جھکا سکتا، ان کو کوئی نہیں جھکا سکتا. دنیا جھکتی ہے ان کے آگے، وہ نہیں جھکتی. تو اب وہ چاہتا ہے جھکائیں، آپ نہیں جھکیں. غور فرماؤ، جب آخری جوان گیا میدان کارزار میں تو پہلے تو ایک ایک کر کے یک برگی حملہ ہوا. اب ہزاروں تیر آئیں، ایک مرد حق کتنی تلوار چلائے گا. زخمی ہو گئے، چھلنی ہو گئے. جب نیچے گرے تو ظالم دوڑے کہ گردن اس کی اتار دے، مقصد پورا ہو گیا. مگر اپنا کلمہ حق کہہ کر گیا کہ ٹھہرو سنان، ٹھہر خولی، ٹھہر شمر، رک جا یہی ٹھہر. کیوں؟ مجھے اپنے رب کے آگے. یہ سر جھکائے گا تو اپنے رب کے حضور جھکائے گا، یہ تیرے سامنے نہیں جھکائے گا. وہ اللہ بھی کیڑا انتظام کرتا. فرمایا اچھا ایک گردن تے تیری کٹ سن، لیکن نیزے تے چاہ کے تین اچھا کر کے ٹر سے. یہ تجھے جھکانا چاہتے ہیں اور ہم تجھے بلند کرنا چاہتے ہیں. من تواضع للہ فرفعہ اللہ. جو کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا سر عزت سے بلند کر دیتا ہے. آپ پتہ جھکے کے دن تو انہوں کیا پتا کیا بنتا ہے؟ کوئی سر جھکائے تو صحیح. من تواضع للہ، کوئی اللہ کے لیے سر تو جھکائے، اللہ کے لیے کوشش تو کریں، کوئی سر جھکائے. اچھا آپ دیکھو انہوں نے ہزار ترلے کے باوجود وہ نہ جھکا سکے. حسین شہید ہو گیا مگر رب کے حضور جھکا.
تڑ کو پوچھنا کامیاب کون ہویا؟ یزید تو ہر گیا تو نہیں جھکا سکا، آپ کامیاب ہو گئے، اجن تو سانجے حسین دی امداد کر وہ ہر جاتا، پھر تو اس کی مدد نہیں ہوئی جس کی کامیابی کے لیے دعا میرے مصطفیٰ نے کر دی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میرے ساتھ میرا بیٹا ہے، یہ اسلامیات میں اس نے ایم.فل کیا اور مفتی بھی ہے، تو میرے پروگرام میں تھا میں اس کو پہلے 10 منٹ ٹائم دے کے پھر گفتگو کروں گا، لیکن علامہ صاحب کی میں نے حکمت عملی کو پسند کیا، انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی، انہوں نے کہا سچ کہا، ساڈے نعت خانہ نو بازے بالکل خیال کوئی نہیں ہوگا، انہوں نے آخا بھی اگر تسی اور پور نہ کیتا تے اے تے سارے چند دینے نہ سارے انہیں توڑی آسا نہ سنا لئیے، ان توڑی تو میرے خیال میں مڑگل نہیں ہے، تو یہ سنائیں دے رہا جیسے انتے مڑ آپا تا صرف پیچھے وہ دعائی کے رسائن اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اس طرح نہ کیا کرو، موقع محل کو دیکھا کرو۔ اب میں یہ جملے مکمل کرنے کے بعد مفتی صاحب سے صرف پیر نصیر الدین کا کلام شان حسین میں سن لیتے ہیں، اسی عنوان پر جس پر میں یہاں اب پہنچ چکا ہوں، اس کی باقی منزل کشی وہ مفتی صاحب کر دیں گے، اور میں اپنے جملے قریب کر رہا ہوں، نزدیک کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ حسین کامیاب ہو گئے، پھر جب مانگا نہیں جاتا، آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، میرا نبی مسجد نبوی میں، حسنین دروازے پر، حسن حسین دونوں شہزادے دروازے پر، اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول کے دل میں خیال آیا کہیں اٹک نہ جائیں، گر نہ جائیں، تو آپ نے منبر سے آپ اترے، صفوں سے گزرتے ہوئے سب صحابہ نے آپ کو راستہ دیا، دروازے پر پہنچے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے پاس آ کر گودی میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد خدا رب عز و جل نے دونوں کے امتحان کا حکم سنایا۔ اس کو یوں سمجھ، میں نے آسان کہا، دونوں کا پرچہ سامنے کر کہ یا رسول اللہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جن کے تھوڑے سے گرنے کے لیے آپ یہاں منبر سے اترے اور ان کو اٹھانے کے لیے گئے، یہ دیکھ حسن کو زہر دی جائے گی اور یہ منہ کے ذریعے اس کا جگر ٹکڑے ہو کر باہر آئے گا، اور اس طرح یہ شہید ہو جائے گا، اور یہ جو حسین جس کو تو اٹھا کر لایا ہے، یہ کربلا کا منظر ہے، اس طرح اس کے اعزا و اقارب رفقائے کار ان کے لاشیں پڑے ہیں، یہ آخری جوان ہے اور یہ زخمی حالت میں گر رہا ہے، اور اس وقت مخالف دوڑ رہے ہیں، اور یہ تیرا بیٹا جو ہے اس کی گردن پر خنجر چلایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں منظر سامنے آئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آیا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا، حق فرمایا، سچ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اولاد بھی اور مال بھی آزمائش ہے۔ اب یہ دونوں نقشے سامنے آئے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا دونوں کے بارے میں خبر آگئی، اس نے اس طرح شہید ہو جانا ہے، اس طرح شہید ہو جانا ہے، تو یہ مقام تھا تسلیم و رضا کا، حضور دعا مانگ دیں کہ اللہ ٹال دے۔ بھائی اس موقع پر مانگا نہیں جاتا، دیا جاتا۔ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ یہاں کو میں تو امتحان نہیں آنا، اچھا تواڈے کوئی تساں جڑے چور پڑھاکو ہو تانوں کیویں بھی تواڈا ہن ایم اے دا نیڑے آ گیا امتحان تے تسی امتحان نہیں جی ساڈے چور کو امتحان نہیں آنا، ایسا کوئی کہے گا؟ نہیں، امتحان جو ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ البتہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اعطِ الحسین
صبرا و اجرا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ مشکل سے مشکل مقام آ جائے تو میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو آپ کو صبر اور بلکہ آپ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی جامع تفسیر تھے۔ آرڈر ہے کہ صبر کے ساتھ مدد چاہو اور نماز کے ساتھ۔ اور کربلا میں کیا ہے؟ ایک تو صبر ہے، بیٹے کٹ گئے، صبر ہے، اور جب اپنا ٹائم آیا تو سجدے میں استعینوا بالصبر والصلاۃ کا پورا منظر دکھایا۔ تو نفس مطمئنہ